ہائی ایڈٹ پوائنٹ اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی قصص الانبیاء سیریز میں آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی سچی اور حقیقی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں بیان کی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اپنی باتوں میں یہ بھی کہا کہ کوئی نئی مخلوق اگر پیدا کی گئی تو وہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور انہیں چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہوگی۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ تب ابلیس نے کہا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا، تو ذلیل اور خوار ہے، اور جو تیرے پیچھے چلے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی بس نہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کے باوجود تنہا محسوس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان سے سکون پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسہ دیا۔ اس نے کہا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جینے والے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں کھا کر ان دونوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ یوں اس نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا
تو ان کے 70 کی چیزیں ظاہر ہو گئیں اور وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے تاکہ اپنے جسم کو چھپا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع بھی، وہیں تمہیں زندگی گزارنی ہے، وہیں تم مرو گے اور وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کی بات ماننا۔ جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ قرآن مجید کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے تب تک معافی مانگتے رہے جب تک وہ راضی نہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اس طرح کے قصاص الانبیاء کی سیریز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔